اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الطلاق، حدیث نمبر 5266، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا: اے پیغمبر، جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہے اسے تو اپنے اوپر کیوں حرام کرتا ہے؟ مجھ سے حسن بن اصباح نے بیان کیا، انہوں نے ربیع بن نافع سے سنا کہ ہم سے معاویہ بن سلام نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے یعلا بن حکیم نے، ان سے سعید بن جبیر نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہا تو یہ کوئی چیز نہیں، اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمدہ پیروی ہے۔ حدیث نمبر 5267، اردو ترجمہ۔ مجھ سے حسن بن محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد عور نے، ان سے ابن جریج نے کہ عطا بن ابی رباح نے یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں ٹھہرے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے مل کر صلاح کی کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو آن رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک خاص قسم کے بدبودار گوند کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آن رسول اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے یہاں شہد پیا ہے، اب دوبارہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ ان قنوبہ الی اللہ، یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی طرف خطاب ہے۔ وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ لی بعض ازواج، حدیثہ میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانا مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا ہے۔ حدیث نمبر 5268، اردو ترجمہ۔ ہم سے فروہ بن ابی مغراہ نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسہر نے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض کے سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن آن صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اسی کا شربت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم میں تو ایک ہیلہ کروں گی۔ پھر میں نے سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں گے اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے آپ نے مغافیر کھا رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں انکار کریں گے، اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں معلوم کر رہی ہوں۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ حفصہ سے شہد کا شربت مجھے پلایا، حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے۔ تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔
میں بھی آنا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ سودا کہتی تھیں کہ اللہ کی قسم، آنا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ آنا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب آنا صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ عنہا کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے میں محسوس کرتی ہوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ عنہا بولیں، اس شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر جب آن صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا۔ اس کے بعد جب پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شہد پھر نوش فرمائیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس پر سودا بولیں، واللہ ہم آن صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی چپ رہو۔ حدیث نمبر 5269، اردو ترجمہ۔ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر تم انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تب تو اب ان پر کوئی عدت ضروری نہیں ہے جسے تم شمار کرنے لگو، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اچھی طرح رخصت کر دو۔ اور ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے، اس کو امام احمد اور بہقی اور ابن خزیمہ نے نکالا، اور اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، ابو بکر بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابان بن عثمان، علی بن حسین، شریح سعید بن جبیر، قاسم، سالم، طاؤس، حسن، اکرمہ، عطا، عامر بن سعد، جابر بن زید، نافع بن جبیر، محمد بن کعب، سلیمان بن کعب، سلیمان بن یسار، مجاہد، قاسم بن عبد الرحمن، عمر بن حرم اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب بزرگوں سے ایسی ہی روایتیں آئی ہیں، سب نے یہی کہا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی کسی ظالم کے ڈر سے جبراً جورو کو اپنی بہن کہہ دے تو کچھ نقصان نہ ہوگا، نہ اس عورت پر طلاق پڑے گی، نہ زہار کا کفارہ لازم ہوگا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کو کہا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینی بہن۔ زبردستی اور جبراً طلاق کا حکم، اسی طرح نشہ یا جنون میں دونوں کا حکم ایک ہونا، اسی طرح بھول یا چوک سے طلاق دینا یا بھول چوک سے کوئی شرک۔ بعضوں نے یہاں لفظ والشک نقل کیا ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے، کا حکم نکال بیٹھنا یا شرک کا کوئی کام کرنا، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام کام نیت سے صحیح ہوتے ہیں اور ہر ایک آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے۔ اور عامر شعبی نے یہ آیت پڑھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اور اس باب میں یہ بھی بیان ہے کہ وسواسی اور مجنون آدمی کا اقرار صحیح نہیں ہے، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا جو زنا کا اقرار کر رہا تھا، کہیں تجھ کو جنون تو نہیں ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب امیر حمزہ نے میری اونٹنیوں کے پیٹ پھاڑ ڈالے،
ان کے گوشت کے کباب بنائے۔ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملامت کرنی شروع کی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ نشے میں چور ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہیں۔ انہوں نے نشے کی حالت میں یہ جواب دیا، تم سب کیا میرے باپ کے غلام نہیں ہو؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ وہ بالکل نشے میں چور ہیں۔ آپ نکل کر چلے آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، مجنون اور نشہ والے کی طلاق نہیں پڑے گی۔ اسے ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نشے اور زبردستی کی طلاق نہیں پڑے گی۔ اس کو سعید بن منصور اور ابن ابی شیبہ نے وصل کیا۔ اور عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر طلاق کا وسوسہ دل میں آئے تو جب تک زبان سے نہ نکالے طلاق نہیں پڑے گی۔ اور عطا بن ابی رباح نے کہا، اگر کسی نے پہلے انت طالق کہا، اس کے بعد شرط لگائی کہ اگر تو گھر میں گئی تو شرط کے مطابق طلاق پڑ جائے گی۔ اور نافع نے ابن عمر طرف سے پوچھا، اگر کسی نے اپنی عورت سے یوں کہا تجھ کو طلاق بائن ہے، اگر تو گھر سے نکلی پھر وہ نکل کھڑی ہوئی تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اگر نہ نکلے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اور ابن شہاب زہری نے کہا، اسے عبدالرزاق نے نکالا۔ اگر کوئی مرد یوں کہے میں ایسا نہ کروں تو میری عورت پر 3 طلاق ہیں، اس کے بعد یوں کہے جب میں نے کہا تھا تو ایک مدت معین کی نیت کی تھی، یعنی 1 سال یا 2 سال میں، یا 1 دن یا 2 دن میں، اب اگر اس نے ایسی ہی نیت کی تھی تو معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان رہے گا، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا، اسے ابن شیبہ نے نکالا، اگر کوئی اپنی جورو سے یوں کہے اب مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے، تو اس کی نیت پر مدار رہے گا۔ اور ابراہیم نخعی نے یہ بھی کہا کہ دوسری زبان والوں کی طلاق اپنی اپنی زبان میں ہوگی۔ اور قتادہ نے کہا، اگر کوئی اپنی عورت سے یوں کہے جب تجھ کو پیٹ رہ جائے تو تجھ پر 3 طلاق ہیں، اس کو لازم ہے کہ ہر طہر پر عورت سے 1 بار صحبت کرے، اور جب معلوم ہو جائے کہ اس کو پیٹ رہ گیا اسی وقت وہ مرد سے جدا ہو جائے گی۔ اور امام حسن بصری نے کہا، اگر کوئی اپنی عورت سے کہا جا اپنے مائکے چلی جا اور طلاق کی نیت کرے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اور ابن عباس نے کہا، طلاق تو مجبوری سے دی جاتی ہے، ضرورت کے وقت اور غلام کو آزاد کرنا اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے۔ اور ابن شہاب زہری نے کہا، اگر کسی نے اپنی عورت سے کہا تو میری جورو نہیں ہے اور اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے بغوی نے جادیات میں وصل کیا، عمر کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے؟ ایک تو پاگل جب تک وہ تندرست نہ ہو، دوسرے بچہ جب تک وہ جوان نہ ہو، تیسرے سونے والا جب تک وہ بیدار نہ ہو۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک طلاق پڑ جائے گی مگر نادان، بے وقوف جیسے دیوانہ، نابالغ، نشے میں مست وغیرہ کی طلاق نہیں پڑے گی۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے زرارہ بن اوفا نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک زبان سے نہ کہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطلاق کی حدیث نمبر 5266 سے 5269 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ من حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔